السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. شہر کراچی کے امن و امان سے پروگرام کا آغاز کریں گے. بنیادی مسئلہ ہے 2 یا 3 اہم طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہم نے ریسنٹلی سرج ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. ایک تو بچوں کے اغوا کے واقعات پے در پہ ہوئے ہیں. دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گاڑیوں کے چوری ہونے کے یعنی چھیننے کے علاوہ چوری ہونے کی وارداتوں میں ریسنٹلی ایک اسپائک آتا ہے. یہ نمبرز رپورٹڈ نمبرز جو ہیں وہ شاید کم ہوں لیکن ان ایکچوئل ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک سرج موبائل فون چھیننے اور چوری ہونے کے علاوہ ایک نئی ایکٹیویٹی جو نظر آئی ہے. اور تیسری اہم چیز کڈنیپنگ, جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا کانسیپٹ ہے جس میں ریسنٹلی کچھ سی ٹی ڈی کے اور پولیس اہلکار بھی ملوث پائے گئے تھے کہ شہریوں کو کسی خاص مقصد یا کچھ رقم کے لیے چھوٹی کچھ گھنٹے کے لیے اغوا کر کے چھوڑ دینا اور پھر اس میں کچے کے ڈاکوؤں کا ملوث ہونا. ڈیفینس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس نے بڑی مہارت سے چند گھنٹوں میں مغوی کو رہا کروایا تھا, لیکن یہ بھی ایک ریسنٹ ہم نے ٹرینڈ دیکھا کہ کچے کے ڈاکو شہر کراچی میں خاص طور پہ کڈنیپنگ والی ایکٹیویٹی میں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئے. اس کے علاوہ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر کراچی کی بھی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال میں پروگرام میں گفتگو کریں گے. رضا ہارون صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. رضا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. رضا صاحب یہ بتائیں پہلے تو جو امن و امان کا مسئلہ یا امن و امان کا قیام ہے یہ ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے کراچی کے لیے, آپ کی تجاویز کیا ہے اس بارے پہلے بتائیے گا. عفان بھائی تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیں بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے, خاص طور پر پروونشل گورنمنٹ کے لیے جس کا ڈومین ہے لا اینڈ آرڈر. اس کے لیے اس کی پرائم ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دے. اب کراچی جو میگا سٹی ہے جس کو ہم گنتے ہیں کچھ وہ ہے بیسیکلی 3 کروڑ کا, یہاں پہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو فیکٹرز ہیں ہماری اکانومی کے فیکٹرز ہیں, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, نوجوان طبقہ جو ہے اس کی تعداد 64-65% ہے, ان کو مواقع نہیں مل رہے, فرسٹریشن میں بہت سی وارداتیں ہوتی ہیں, تو اس کا اکنامی کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. دوسرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا کمرشل اور ٹریڈ ہب ہے. جو ملک دشمن عناصر ہیں یا ملک دشمن یا ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا سوٹ کرتا ہے کہ کراچی کے اندر وہ اپنی ایکٹیویٹیز رکھیں, کراچی کو ڈسٹرب رکھیں اور اس کی وجہ سے ایک ایسی حالات پیدا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہو. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام کا نہ ہونا. اگر سیاسی استحکام ہو تو کراچی کے جتنے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے لا اینڈ آرڈر کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جتنی گورنمنٹ کے فنکشنریز ہیں, چاہے وہ پروونشل ہو, فیڈرل ہو یا لوکل ہو, یہ مل کر کام کرتے ہیں. تو بڑے ملٹیپل اس کے فیکٹرز ہیں. اور کراچی کو ابھی استحکام یاد رکھیں کہ یہ کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے نا, اتنے بڑے شہر کو مینج کرنا اس میں نو ڈاؤٹ یہ پرائم رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ کی ہے. لیکن جب شہر ایک ہوتا ہے, شہر کے اندر سب لوگ ایک ہوتے ہیں, اپنے ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ صرف تنقید کریں, تو پھر آپ معاملات کو حل کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں آپ نے کہا کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز بھی یقینی طور پہ انوالو ہوتے ہیں, لیکن یہ جو جیسے یہ ریسنٹ جو کرائمز جس کا ذکر ہم نے خاص طور پہ شروع میں اغوا بچوں کا کہا کہ لوگ جو اب باتیں ہو رہی ہیں کہ ہفتے میں ایک بچہ ایسے اغوا ہو جاتا ہے, یہ بہت بڑی آبادی ہے, یقینی طور پہ بہت بچے ہیں, بہت سے ذمہ داری اس وقت کمیونٹیز کی اپنی بھی بنتی ہے, لیکن یہ ایک مسئلہ تو ہے جو ہو رہا ہے اور ریپیٹڈلی سامنے آ رہا ہے. کیسے حل کریں اس کو, کیسے روکیں اس کو, کیا کرنا چاہیے, کیا اس کے سولوشن کیا ہے اس کا؟ سفان میں نمبر 1 تو کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں نا, ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر سکتے. یہ ذمہ داری پراپرلی یہ آئین جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی اور لا اینڈ آرڈر کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کی لگا ہے. کیا کر سکتے ہیں بہتری کے لیے؟ ہم کمیونٹی انٹریکشن کر سکتے ہیں, کمیونٹی پولیسنگ کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. CPLC کا ادارہ ہے, دیگر ایسے ادارے جو اپنے اپنے علاقوں میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کا جو سول انٹیلیجنس نیٹ ورک ہو سیویلینس کا, اس کے ساتھ ایک کوارڈینیشن بنا سکتے ہیں. آئی تھنک اس پہ کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن کیا ہم مطمئن ہیں, کیا اطمینان بخش کام ہے؟ نہیں, بہت سا کام ہونا باقی ہے. اس میں ہمیں آگے بڑھ کر کمیونٹی کے ساتھ ایک نیٹ ورک کریٹ کرنا ہوگا تاکہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو. آپ دیکھیں جب یہ جو کام ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ صرف کیا CPLC کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے یا کسی اور پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے یا صرف پولیس یہ کام کر رہی ہے؟ پولیس کے پلیٹ فارم سے. اب دیکھیں نا پولیس کے پلیٹ فارم, اب اس شہر کے اندر ہمارے پاس MPAs بھی ہیں, MNAs بھی ہیں, لوکل گورنمنٹ کے کاؤنسلرز ہیں, UC چیئرمینز ہیں, ٹاؤن ایک اور کے پاس پولیس کی فورس اور رینجرز کی فورس کے علاوہ اتنی بڑی فورس ہے جس کو اگر کوارڈینیشن صرف بن جائے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے معاملات کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا, لیکن یہ جو کمیونٹی پولیسنگ ہے یا کمیونٹی کے حوالے سے جو MQM کا موقع شروع سے رہا ہے, ان کا تو الیکشن مینیفیسٹو تھا کہ اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے اندر جو ہے وہ یہاں کے جو مقامی افراد ہیں ان کو بھرتی ہونا چاہیے. حالانکہ آئی ڈونٹ ایگری ود دس کانسیپٹ, میں کہتا ہوں سندھ سب ایک ہیں شہری, لیکن وہ یہ کہتے ہیں
یہ حل ہے آپ کے نزدیک رضا ہارون صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ علاقے کے لوگ پولیس میں ہونے چاہیے تو ریزالو ہوگا یہ مسئلہ؟ نہیں، یہ تو کنوینئنٹلی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں سفان بھائی، اور ان کا رائٹ ہے وہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میک کریں. حل میں سے ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جس علاقے سے ایس ایچ او یا پولیس والا اس علاقے کا ہوگا اس کی بہتر انگریس ہوگی اس کمیونٹی سوسائٹی کے اندر. لیکن یہ بھی یاد رکھیں نا کہ میں نے ابھی تک یہ ریسرچ نہیں دیکھی، اس کو دیکھنا چاہیے، شاید کہیں نہ کہیں ہو کہ یہ جو جرائم کرتے ہیں لوگ، ان کا کیا تعلق کراچی سے؟ ایگزیکٹلی. کیا یہ کراچی کے رہائشی ہیں؟ کیا یہ لوگ صوبے کے دیگر حصے سے؟ ایک ریسنٹ علی چشتی صاحب کی شاید میں ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ کوڈ بھی کیا تھا کہ 60 to 70% اراؤنڈ کہا تھا کہ باہر کے لوگ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں کمی ہے اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اچھا لیکن یہ بتائیں کیونکہ رینجرز تھی، اس کی ڈیٹرنس تھی، اب وہ ڈیٹرنس ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سفان بھائی، جرائم جو ہوتے ہیں نا، جو یہ اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں یا اس طرح کے کرائمز ہوتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی نا، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اکنامک پرابلمز ہیں. جس گھر کا گزارا 20-25 ہزار 30 ہزار کی تنخواہ ہو اور اس گھر میں میاں بیوی 2 بچوں، سفان بھائی نہیں ہو رہا ہوگا نا. تو ہمیں اپنی اکنامی کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کاروبار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جہاں یہ نوجوان یا یہ طبقہ جو اس طرح بڑی آسانی سے مائل یاد ہے کہ موبائل فون چھین لیا، 10,000 روپے مل گئے، موٹر سائیکل چھین لی. ایک بچے کو اللہ معاف کرے کیسے کر لیتے ہیں لوگ، لیکن بچے کو جو آپ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کہہ رہے ہیں، کچھ پیسے پکڑ لیے. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آرگنائز سے زیادہ یہ اکنامی کا بھی اس کے اندر ایشو ہے. یہ آرگنائز کرائم نہیں لگ رہا، یہ لگ رہا ہے کہ اکانومی. اور پھر جو دیگر چلے، کراچی میں تو خوشحالی ہے نا، کراچی میں تو کھانا بھی مل جاتا ہے سڑک کے اوپر، سونے کو بھی مل جاتا ہے، تو لوگ یہاں پر آتے ہیں، کھانا بھی وہاں پہ کھاتے ہیں. سارا دن ہمارے بھائی لوگ وہاں ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. باقی جب وہاں سے اٹھتا ہے وہ ایک واردات کر کے پھر وہاں کے بیٹھ جاتا ہے. تو بہت ساری سہولیات ہم نے بھی پرووائڈ کر رہی ہے نا. تو یہ ڈیٹا گیدر کرنا، اس کو ایک ہولسٹک ویو لینا، کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی دیکھنا، کراچی کو دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک شہر کر کے دیکھنا، اور پھر اس کے حل کے لیے بیٹھنا. ملٹیپل ایجنسیز ہیں، ملٹیپل جیورسڈکشنز ہیں، دیر آر سو مینی ایشوز. بس ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے لیے آپ کو یونٹی آف کمانڈ کی ضرورت ہے، ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ کام ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے. میئر صاحب ہیں، ہوم منسٹر صاحب ہیں، یہ سب لوگ کوارڈینیشن، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز آگے بڑھے نا. لیکن کچھ چیزیں تو سفان بھائی ہمارے پولیٹیکل نیریٹو سے اوپر ہوتی ہیں نا. کچھ چیزیں تو ہمارے اور آپ کے جو ہمارے دوست ہیں، ان کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، نظریات کے، لیکن شہر کے لیے ایک جگہ ہونا، ایک جگہ بیٹھنا، کوئی ایسا مربوط نظام بنانا، یہ اس کا حل یہ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا لیکن یہ جو آپ نے کہا پلیٹ فارم بھی تو کوئی ہونا. پھر یہ ایپیکس کمیٹیز کافی ایفیکٹیولی ڈیل کیا انہوں نے کرائم کو. تو بھی یہ سی ایم ہیں یا میئر ہیں یا تمام سیاسی جماعتیں ہیں، تو اٹس ہائی ٹائم ناؤ. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اس پہ ڈائلاگ یا کم از کم حل کی بات ہونی چاہیے؟ بیانیے کو ہٹا کر ہمیں کام کرنا چاہیے امن و امان کے لیے. یہ جو کڈنیپنگز ہو رہی ہیں، جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ واقعات، جو آپ بات کر رہے ہیں یہی حل ہے. اور ایپیکس کمیٹی وغیرہ تو چلیں جی، وہ بڑے، اب وہ ظاہر اسٹریٹ کرائمز میں تو نہیں انوالو ہوں گے نا، ان کا تو مسئلہ ٹیررزم کا ہے، ان کا ایشو بالکل ڈفرینٹ ہے. انٹرنیشنل ٹیررزم ہے، انٹرنیشنل انگریس ہے، انسائٹمنٹ ہے، بہت ساری چیزیں. آپ یہاں پھر آپ کے یہاں ڈویژنز دیکھیں، آپ کے یہاں ڈویژنز اتنے سارے ہیں جو فالٹ لائنز ہیں، وہ لسانی بنیاد پر ہیں، صوبائی بنیادوں پر ہیں، فرقے واریت کی بنیادوں پر ہیں، مذہب کی بنیادوں پر ہیں، اور کئی اور ایسی فالٹ لائنز ہیں جس کے اندر رہ کر کے ان کو کور اپ مل جاتا ہے. مختلف سیاسی پارٹیوں کے اندر آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف گروہوں فرقوں کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے ہیں. So there are so many multiple challenges. لیکن having said that، اگر will ہو اور intent ہو، you can address them. ایسا یہ بھی بتائیں کہ اس میں 2 اہم باتیں. ایک تو یہ کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ٹھہرانی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی علاقے سے کوئی بچہ جیسا اغوا جو ریسنٹ واقعہ ہوا، تو وہاں کا جو علاقے کا جو ریسپیکٹیبل جو پولیس آفیسر ہے، ایک تو اس کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرایا جائے. دوسرا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، رضا صاحب، حارث نواز صاحب وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ خود تھانے جاتے ہوئے ہوتے تھے کہ جی کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ جائیں گے کیا ہوگا، اور لوگ تھانے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ گیپ کیسے کم ہوگا جب یہ واقعات بھی نہیں رک رہے اور لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی نہیں آ رہا، یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی گیپ ختم نہیں ہو رہا؟ سرفان بھائی، کراچی کے اندر ہی شاید آپ کی نالج میں ہو، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سٹیزن پولیس نیبرہڈ سکیمز کام کر رہی ہیں. اور اگر وہ علاقے آپ کو پتا ہو، میرے خیال میں سینٹرل کے اندر ہے، ڈسٹرکٹ کا تو مجھے پتا ہے، پی سی ایس بلاک 6 کے اندر، یہ فیروز آباد والا جو علاقہ ہے جہاں سکولز وغیرہ ہیں، جو پرائیویٹ سکولز آتے ہیں، یہ والا علاقہ جہاں پہ جمیل یوسف صاحب کی نگرانی میں، بالکل ہے. اسی طرح کراچی کچھ علاقوں میں، یہ ہے وہ سلوشن.
کہ آپ کو اس علاقے کی کمیونٹی کے ساتھ ایس ایچ او کا, اس علاقے کے ڈی ایس پی کا اور ان کا ایک کوارڈینیشن, ایک نیٹ ورک بنے جو کہ سٹیزن پولیس نیبرہڈ اسکیم ساری دنیا میں ہوتی ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم کوئی نیا کام کرنے جائیں گے, بلکہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے پاس سیمپل ماڈلز ہیں جو کہ سکسیسفل ہیں اور انہوں نے سکسیس کر کے دکھائی ہے, تو اسی کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت بہت ساری چیزیں ہیں سیفان بھائی. اب ظاہر آپ کے پروگرام کا اتنا ٹائم نہیں ہے, ورنہ تو آپ ایک ایک ایشو کو لے کر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ کوڈ بی ڈن. پرائمریلی آپ کراچی کو ایک میٹروپولیٹن سٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. کراچی کو آپ کوئی چھوٹا شہر نہیں, کراچی کو آپ ایک علیحدہ سے ایک میٹروپولیٹن سٹی کی مینجمنٹ چاہیے اس شہر. ایگزیکٹلی. اچھا یہ رضا صاحب یہ بتائیں, آپ نے ابھی ایک جملہ کہا تھا یونٹی آف کمانڈ, یہ جملہ سن کے میرے ذہن میں ڈاکٹر ارشد العباد آ گیا, کیونکہ انٹرویو کیا تھا میں نے کچھ ماہ پہلے, تو انہوں نے ہر بار اس جملے کو دہرایا تھا یونٹی آف کمانڈ. کچھ بینرز ان کے بھی آویزہ ہوئے, ایک سیاسی جماعت انہوں نے بھی اناؤنس کیا. ابھی ریسنٹلی شہر کراچی میں کچھ بینرز دیکھے ہم نے. کچھ سیاست کے لحاظ سے شہر کراچی کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ نئی تبدیلی, کوئی نیا کچھ ہونے والا ہے کیا؟ کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے, جی میں نے ارشد بھائی کو سنا ہے, ان کے کچھ انٹرویو سنے ہیں, لیکن ابھی تک چونکہ انہیں اپنا کوئی مینیفیسٹو یا پروگرام نہیں دیا, نہ ابھی تک انہوں نے اپنی پارٹی کا شاید باقاعدہ اعلان بھی نہیں کیا, نہ اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے. تو ابھی تک وہ چیز ایسی ہے کہ ان کی خواہش ہے, انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے, لیکن جب تک وہ کوئی پروگرام نہیں دیتے, جب تک وہ کراچی آتے نہیں ہیں, اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ کچھ بینرز ان کے بھی آویزہ ہوئے لندن کے, اور انہوں نے بھی کچھ شاید سوشل میڈیا کے تھرو بھی اعلانات ہوئے کہ جنوری میں معاملات ہمارے کچھ بہتر ہو جائیں گے. ایم کیو ایم لندن بانی الطاف حسین صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں سے کچھ ہے اس وقت, یا وہ بھی صرف ابھی اعلانات یا ریٹورک یا بیانات ہی ہیں, کیا ہے یہ آپ ریڈ کر رہے ہیں کچھ ہونے والا ہے وہاں سے؟ نہیں, میں تو کچھ ریڈ نہیں کر رہا. کچھ ریڈ یہ دیکھیں ان کا کیا اثر رسوخ ہے شہر میں, بالکل ہے. اچھا, ایک فرد نے ایک طویل عرصے تک اس شہر کے اوپر جو ہے آلموسٹ بلا شرکت غیر سیاسی طور پہ شہر کو لیڈ کیا ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا اثر رسوخ بالکل ختم ہو گیا ہو. اچھا کوئی ریپلیسمنٹ آ جاتا اور وہ ریپلیسمنٹ اچھا کام کر لیتا, اور وہ بات کو آگے وہ بھی نہیں ہوا اس شہر کے اندر, تو شہر میں جو ان کے لیے ایک نرم گوشہ ہے کچھ حلقوں میں, وہ رہے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا, میری اپنی ذاتی رائے ہے, باقی وہ غیر سیاست کرے کہ اب ان کا کوئی ایسا پریکٹیکل پریگمیٹک قسم کا کوئی رول رہ گیا ہے کراچی کی سیاست. اچھا, لیکن آپ نے کہا کہ آلٹرنیٹ اگر کوئی آلٹرنیٹ, یہ جو متحدہ قومی موومنٹ قیادت ہے ابھی جس نے اتنی سیٹس نکالی ہیں الیکشن میں, یہ آلٹرنیٹ نہیں لوگوں نے ایکسیپٹ کیا جو الیکشن ریزلٹس بتا رہے ہیں؟ سب دوست ہیں ہمارے, سامان بھائی چھوڑے. جیتنے والے دوست ہیں آپ کے جو جیتے ہیں الیکشن سارے؟ نہیں, دیکھیں میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے نا جی, وہ سیاست سیٹیں جیتنے سے آپ لوگوں کے دل نہیں جیتتے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ نے لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہو نا, تو پھر شہر میں آپ کی پریزنس نظر آتی ہے, جو کہ مجھے نہیں نظر آتی. اور مجھے نہیں نظر آتا کہ, اور ان سے جو بڑی فالٹس ہوئی ہیں پولیٹیکل, ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے, وہ بڑے 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 ایررز ہیں. مثال کے طور پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں حصہ نہ لینا, انہوں نے اپنے پورے سسٹم سے اپنے آپ کو 4 سال کے لیے مائنس کر دیا, تو وہ کہیں نظر نہیں آتے. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے الائنس کیا ہے گورنمنٹ میں جانے کے لیے, اس کے بعد اس شہر کے لیے, اس شہر کے اندر کوئی پریزنس نہیں کر پائی. اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ عوامی پذیرائی اور لیڈرشپ کا کرشمہ, وہ بھی مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ تو بنیادی فیکٹرز ہیں, لیکن اس گیپ کو جو الطاف حسین والا تھا, اس گیپ کو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے فل کیا تھا یا وہ بھی نہیں کر سکے تھے؟ اور اب ان کے بعد کوئی گیپ فل کرتا ہے پیپلز پارٹی نظر آتی ہے, کون نظر آتا ہے آپ کو کہ جب یہ بھی نہیں کر پا رہے متحدہ والے یا جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان, کون اس گیپ کو, اس وائڈ کو کون فل کر رہا ہے, کس نے کیا یا ابھی تک کرے گا کوئی؟ دیکھیں جس وائڈ کی آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, وہ تو 2016 میں کریٹ ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے, 2016 کے بعد 2018 کے الیکشن میں اور 2024 کے الیکشن میں پاپولیرٹی مینڈیٹ کی اگر آپ بات کریں کراچی کی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہاں پاپولر مینڈیٹ رہا ہے 18 اور 24 کا, تو پی ٹی آئی کے پاس رہا ہے پاپولر مینڈیٹ. 24 میں چلیں الیکشن ریزلٹ کو ہم ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں, میں تو اپنا آپ کو پرسنل انالیسس دے رہا ہوں. دوسرا, یہاں پر اگر کسی جماعت کا رول ہے نہیں, اچھا یہ اس میں تھوڑا سا 18 والے الیکشن بھی ہم نے دیکھے ہیں, 24 والے الیکشنز بھی دیکھے ہیں, تو ان میں سے زیادہ کنٹروورشل آپ کی نظر میں کون سے ہیں؟
واردات کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, کنٹروورشل دونوں ہوتے ہیں, ڈیزائرڈ ریزلٹ اچیو کرنا ہوتا ہے نا. اچھا تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے جی لیکن پاپولر جماعت ہونے کے باوجود پی ٹی آئی نے بھی شہر کو اب تک مایوس کیا ہوا ہے, اس لیے کہ 2018 سے کم از کم 2022 تک اس جماعت کا پریزیڈنٹ تھا عارف الوی صاحب, پرائم منسٹر اس شہر نے جیت کے دیا تھا, یہاں سے سیٹ جیتے تھے, اس شہر کا گورنر ان کا گورنر تھا, 2 وفاقی وزیر پی ٹی آئی کے تھے, 2 وفاقی وزیر ایم کے ایم کے تھے, تو اتنی, اور پھر کئی مشیران تھے کراچی سے, آپ یاد کریں رزاق داؤد صاحب اور دیگر لوگ کراچی کے مشیر ان کی, لیکن اس کے باوجود ان 4 سالوں میں اتنا بڑا مینڈیٹ اور پوزیشن رکھنے کے باوجود نہ تو خان صاحب نے کراچی میں ایک رات گزارنا پسند کیا, نہ ان کی کوئی ڈیلیوری ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ اناؤنس نہیں کیا. تو پاپولر ہونا اور مینڈیٹ ہونا اور ڈیلیوری کرنا یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اب اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد شہر کا مینڈیٹ اس طرح سے نہیں رہا جیسے اب ہے. تو اب ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج ملا ہے کہ لوکل گورنمنٹ بھی ہے, میئر بھی ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں مرزا وہاب صاحب کو, مراد علی شاہ صاحب کو, سعید غنی صاحب کو, آپ کو سڑکوں میں نظر آتے ہیں, پروجیکٹس کر رہے ہیں, میگا پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں, K4 کا پروجیکٹس بھی ہو رہا ہے, سڑکوں کا جال بھی بچھ رہا ہے, صحت کے انتظامات ٹھیک ہیں, تعلیم پہ توجہ دی جا رہی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ شہر جس کو کہ بڑے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی, اب اس طرف جو ہے وہ ایک سفر رواں تمام ہو گیا ہے. اچھا, یہ اس میں جو ڈیلیوری والا تو اسپیکٹ آ رہا ہے, جو پاپولیرٹی والا اسپیکٹ ہے رضا صاحب, ایک بریک لے لیتا ہوں. میں نے اسی لیے کہا نا. ہاں رضا, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جوڑتے ہیں یہاں سے, اور جو زیر تعمیر منصوبے ان پہ بھی گفتگو کریں گے کہ اس سے جو شہری مشکلات ہو رہی ہیں وہ بھی, اور پھر ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی سیاست پہ گفتگو, پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات, ڈیل یا نو ڈیل, حکومت کیا آفر کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کو, کیا کرنا چاہیے, پھر امریکہ میں جو انتخابات اور اس کے بعد تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا اثر کیا پڑے گا پاکستانی سیاست پر. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آپ نے ابھی تفصیلات جانی نیوز بلیٹن میں کہ کس طرح جو بچہ اغوا ہوا تھا نیو کراچی کے علاقے سے 11 روز قبل, اس کی لاش ملی, اس کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ چکی ہے. اسی گردن کی ہڈی توڑی گئی, زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اس کے بعد اس کو ہلاک کر کے اس کو ایک ٹینکی میں پانی کے جو ہے اس پر ڈال دیا گیا. پولیس نے ایک گرفتاری کی ہے, ایک سسپیکٹ کی, اور مزید سسپیکٹ کی گرفتاری جو ہے پولیس کر رہی ہے اس سلسلے میں. اور ہم تقریباً بچوں کے اغوا سے متعلق اور ریسنٹ جو کرائم انسیڈنٹس کراچی میں ہوئے اس پہ رضا ہارون صاحب کی گفتگو کر رہے تھے. رضا صاحب, انتہائی افسوسناک, میرے خیال سے الفاظ ہیں نہیں جب یہ خبر ابھی آئی, اور جس طرح سے ابھی بریک کی ہمارے نمائندے بتا رہے تھے, تو ایک تو یہ کہ یہ قریبی عزیز ہی ہے اس میں بھی ملوث, لیکن اس کی روک تھام کے لیے کیا عملی اقدامات ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایسے بہت سے انسیڈنٹس ریسنٹلی کراچی شہر میں ہم نے دیکھے ہیں. سفان بھائی, پہلے تو روک تھام تو بات کی بات ہے نا, پہلے تو روٹ کاز معلوم کریں کہ یہ معاشرہ ہمارا کہاں چل پڑا ہے اور کیوں چل پڑا ہے. کیا سوشل میڈیا کی ایپس جو کہ بے لگام ہیں اور بڑی حد تک اس کے اندر اس کا فائدہ بھی بہت ہے, اس کا ایمینس فائدہ ہے پڑھائی کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, کاروبار کے لیے, چھوٹے کاروبار, لیکن اس کا ایک پھر نقصان ہے. تو کیا وہ ایپس یا جو آج کل ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے, کیا اس میں سدھار کی ضرورت ہے؟ تو آپ کو روٹ کاز نکالنا پڑے گا, اور روٹ کاز نکال کے آپ کو اس کا جو ہے حل نکالنا پڑے گا. مشکل کام ہے کیونکہ تعلیم کا نظام بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی بہت زیادہ مثالی نہیں ہے. ہمیں تعلیم کے ذریعے ہی اور سوسائٹی کے, معاشرے کے جو کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں وہ اس میں بڑا رول پلے کرتی ہیں, اس کو ہمیں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جب ہوں گی جب ہمارے آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑے ختم ہوں گے, لوگوں کی فرسٹریشن ختم ہوگی, تو پھر آپ اس طرف جا سکتے ہیں. میں آپ سے 1 منٹ لوں گا, جو ہماری پچھلی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے, وہ ادھوری رہ گئی تھی, کہ جہاں یہ بات ہو رہی تھی کراچی کے اندر, وہاں جو کراچی کا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ اس ایج گروپ میں کہ وہ اگلے 25 سال کا ویژن دے کے آپ کو لے کے چل سکتے ہیں. میں اس ایج گروپ کے اندر مختلف پارٹی کے لیڈرز کو نہیں دیکھتا. ایک ایسا لیڈر جو ینگ بھی ہے, نوجوان بھی ہے, جو ریسورسفل بھی ہے, اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ بھی ہے, اور کراچی کا میئر بھی ہے. اب کراچی والوں کو بھی تھوڑا آگے بڑھ کر اس کو ووٹ بے شک نہ دیں یار, لیکن ایکسیپٹ کر کے اس پارٹی کی طرف رجوع کریں اور اس پارٹی کے ساتھ اپنی ایک کولیبریشن بنائیں. تیسرا جو فیکٹر ہے ہمارے شہر کے اندر جس پارٹی کا ذکر کرنا ضروری ہے, وہ جماعت اسلامی کا فیکٹر ہے. تو یہ 3-4 پارٹیاں ہیں شہر کے اندر جو یا پاور میں ہیں یا پاپولر ہیں یا مینڈیٹ ہولڈ کرتی ہیں. یہ وہ بڑی پارٹیاں ہیں جن کو آپس میں بیٹھ کر وہ حل بتانا ہوگا جس کے آپ ذکر کر رہے تھے.
نہیں لیکن یہ والا جو مسئلہ ابھی یہ جو بچے والا جو مسئلہ ہے جس کی آپ روٹ کاز کی بات کر رہے ہیں اور درست نشاندہی کر رہے ہیں، تو یہ تو سیاسی جماعتیں، معاشرہ، مذہبی طبقات، مجموعی طور پر سب کی ذمہ داری پھر آ جاتی ہے اس میں، تو اسکول، کالج، پھر تمام سب ہر طبقے کی ذمہ داری اس میں آ جاتی ہے نا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس کی، مطلب ہم اور آپ تو اس کا ذکر کر رہے ہیں جس گھر پہ گزر گئی ہوگی اور جس کا یہ بچہ ہے، اس کے تو دکھ، غم، غصے، افسوس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. اور پھر اگر اس میں جیسے بتا، مجھے نہیں معلوم، آپ سے میں نے سنا، آپ کی رپورٹر سے سنا کہ رشتہ دار انوالو ہے، کوئی عزیز انوالو ہے، تو مجھے بتائیں نا، ایک گھر میں جہاں پہ بچہ ہو، اس کا عزیز ہو، اس کو کون مانیٹر کرے گا؟ اس کو کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں؟ بچے کو گھر سے باہر جانے سے روک سکتے ہیں ہم، چلے باہر اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، اس کو اکمپنی کر سکتے ہیں، اس کی مانیٹرنگ، اس کی گائیڈنس کر سکتے ہیں. گھر کے اندر اگر یہ ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ اس کے جو ملٹیپل فیکٹرز ہیں، سوشل فیکٹرز ہیں، کلچرل فیکٹرز ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، میں بہت دیکھتا ہوں ایپس کو، اور بعض اوقات آپ کی واٹس ایپ پہ میسج آ جاتے ہوں گے، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چل رہا ہے. پھر بعض اوقات پاپ اپ ہو جاتے ہیں آپ کے اسکرین کے اوپر اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. تو اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو لیکن میں رضا آپ کی بات سے یہ سمجھ یہ رہا ہوں کہ جو شہر کراچی کے ملٹیپل مسائل ہیں، ان کا حل کوئی ایک نہیں کر سکتا. وی نیڈ اے سینرجائزڈ اینڈ کمبائنڈ ایک اپروچ اس کے لیے نا. یہ ایک جماعت کا بس نہیں ہے میرے خیال سے. جی، یا تو آئیڈیل سچویشن ہو جائے کراچی کی کہ بھئی ٹھیک ہے، کراچی کی ساری سیٹیں ایک پارٹی جیتتی ہے، وہی پارٹی صوبے میں بھی حکومت بناتی ہے، وہی پارٹی مرکز میں بھی حکومت بناتی ہے، تو پھر ایک آئیڈیل سچویشن کریٹ ہو جائے گی نا. اور کراچی کے لوگ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کراچی کے لیے پھر وہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں فالٹ لائنز اور ڈویژنز ختم ہو جائیں گے. لیکن چونکہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اور یہی نارمل سچویشن ہے، تو اب اس کے اندر اگر آپ کو ورک کرنا ہے تو آپ کو پارٹنرشپ ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹنرشپ ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، آپ کو کمیونٹی پارٹنرشپ ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، آپ کو ایڈمنسٹریٹولی. مثال کے طور پہ اس وقت کراچی کا میئر جو ہے وہ پورے کراچی کا میئر نہیں ہے نا، اس کے تو ڈومین جیسی جوریزڈکشن 34% میونسپل جوریزڈکشن ہے نا، اس کے علاوہ کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں، وہاں تو وہ نہیں جا سکتا کام کرنے کے لیے، وہ لوگ یہاں نہیں آ سکتے. تو یہ جو انوملیز ہیں کہ کراچی کا میئر کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کے پاس پورا کراچی ہونا چاہیے، اور پھر جو چھوٹے چھوٹے ڈومینز ہیں، ٹھیک ہے کنٹونمنٹس ہیں، لیکن وہ پھر ایک بورڈ کی شکل میں کراچی کے میئر کے انڈر چلے جائیں. تو یہ ہے وہ یونٹی آف کمانڈ کا کانسیپٹ جس کی بات ہو سکتی ہے. لیکن رضا یہ جو فالٹ لائنز ان کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، یہ فالٹ لائنز، لسانی فالٹ لائنز جو ہیں، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیورنگ دا ریسنٹ ایئرز یہ بڑی ہیں، یہ گیپ بڑے ہیں؟ خاص طور پہ اب جو یہاں پر لوگ ہیں وہ کچے کے ڈاکو کہ یہ آ گئے، یہاں آ گئے، کراچی میں آ گئے، غیر مقامی، اور اس میں بھی سیاسی جماعتیں اس کو فیول کر رہی ہیں، اس کی بنیاد پہ شاید اپنے ووٹ بینک کیش کرتی ہوں، اور یہ ڈفرینس بڑھ رہا ہے. اب وہ یہاں پر اب بزنس کمیونٹی سے بات کریں تو وہ بھی ایسے آپ کو بات کریں گے کہ جی یہاں پہ فلاں ادارہ اتنی رشوت لیتا ہے، کراچی کے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. یہ گیپ بڑھ رہا ہے، اس کو کون ایڈریس کرے گا اور کیسے کرے گا یہ ایڈریس؟ اس کو پالیٹکس ایڈریس کرے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ گیپ بڑھ رہا ہے، یہ گیپ تھا، یہ گیپ کم ہو رہا ہے. میری تو ادروائز اس کے اوپر کیسے کم ہو رہا ہے؟ گیپ کم ہو رہا ہے کیسے؟ میری تو ادروائز ہے. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل نیریٹو اور سٹیٹمنٹ دینا، لسانیت کی بنیاد پر سیاست کرنا، یہ ہم نے بہت کی ہے سیفان، ہم نے بہت کی ہے. اور ہم نے ہر وقت کو، ہر مسئلے کو لسانی رنگ دے کر کے ایک اپنا جو ہمارا کارڈ ہوتا تھا، یا سندھ کے اندر جب سندھ کا کارڈ ہوتا ہے تو یہ کارڈ صرف پولیٹیکل یوز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہو سب ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے نیریٹیوز کو بے شک لسانی بنیادوں پہ آپ نے سیاست کرنی ہے، کریے. لیکن اس کے بعد آپ بیٹھے سب ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبانی طور پر ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اندرونی طور پر سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اگر آپ دیکھ لیں کہ جی سندھ کی صورتحال دیکھ لیں تو سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ شہروں میں ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی جی، اور باقی پورے سندھ سے پیپلز پارٹی آتی تھی. ایم کیو ایم نے کتنی بار پیپلز پارٹی سے الحاق کیا ہے؟ انگنت بار کیا ہے، ٹوٹا الحاق کیا ٹوٹا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی ایسی کوئی دشمنیاں تو نہیں ہے نا. جب آپ کو گورنمنٹ میں آنا ہوتا ہے ہلاک بھی کرتے. ہم بھی کولیشن پارٹنر ہیں، جب ایم کیو ایم میں پیپلز پارٹی سے کولیشن پارٹنر رہے نا. یہ میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مل بیٹھ جاتے ہیں نا. تو ایسے کوئی اختلافات نہیں ہیں کہ آپ شہر کی خاطر اور صوبے کی خاطر ایک جگہ نہ بیٹھ سکے. ہاں کلچرلی آپ کا ایک نعرہ ہے لسانیت کا، پیپلز پارٹی کا تو لسانیت کا نعرہ نہیں ہے. اور آپ اکوموڈیشن دیکھیں نا، کراچی کا میئر جو ہے اردو اسپیکنگ ہے، مہاجر ہے مرزا صاحب.
تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وقار مہدی صاحب ہیں, دیگر بہت سارے لوگ ہیں, ڈاکٹر عاصم ہیں جو کرتا چلے وہ ٹھیک ہے. میں بیانیہ کہتا کہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کراچی کا میئر تو چلے دو اسپیکنگ ہے, لیکن ایم کیو یا بیانیہ جو بنتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, چلو ایک کو چھوڑتے ہیں, اس مہاجر بیانیے کا فائدہ کیا ہوا ہے ان کے؟ ایگزیکٹلی فائدہ تو شہر ڈیوائڈ ہی ہوا ہے, لیکن اصل یہ بتائیں پوزیشن یہ ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے فیکچوئل پوزیشن کیا ہے کہ جو ایس بی سی اے ہے یا دیگر ادارے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم یعنی ایک لسانی زبان ہے جو اس پر وہ ان کا بیانیہ, آئی ڈونٹ فیکچولی ایگری ود دس بٹ وہ کہتے ہیں یہ, اور یہ ایک لوگوں میں مزید خلیج نہیں ڈال رہا یہ بیانیہ. یہ بیانیہ پیش کر کے آپ خلیج کریٹ کرتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ جابس کو چھوڑ دینا ایک طرف, گورنمنٹ جابس تو چلے ملی نہیں ملی الگ بات ہے, اس بیانیے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس بیانیے کا فائدہ دیکھیں نا, ایک وقت تھا یہی ایم کیو ایم 1997 میں جب مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنی, سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے فلیگ سے مہاجر کا لفظ ہٹا دیا اور وہاں پہ ایم کیو ایم اور جی الطاف لکھوا دیا. دوسرا کام کیا کیا؟ آپ 26 جولائی کی پریس کانفرنس پڑھ لیں ایم کیو ایم کی. انہوں نے کہا کہ آج سے ہم اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہیں گے, بلکہ آج سے ہم اپنے آپ کو اردو بولنے والا سندھی کہیں گے, اور سندھی بولنے والے سندھی ہمارے بھائی ہیں, اور ہمارا نام آج سے متحدہ قومی موومنٹ ہوگا. تو مہاجر نام کنوینئنٹلی 1997 میں اسی ایم کیو ایم نے تو ختم کیا اپنے بیانیے سے. اور کافی عرصے تک آپ کو یاد ہوگا سہمان, آپ تو اس وقت رپورٹنگ بھی کرتے تھے, پروگرام بھی کرتے تھے, کہ ایم کیو ایم نے یہ بات ٹرمینالوجی ٹیبل کی, اردو بولنے والے سندھی اور سندھی بولنے والے سندھی. کاش اس سے ریورٹ نہیں ہوتے نا, کاش ریورٹ نہیں ہوتے, تو آج ہم کمیونٹیز کو قریب لے آئے ہوتے, اور یہ یونٹی ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کا جو نیچرل الائنس ہے, نیچرل کولیبریشن ہے سندھ گورنمنٹ میں, سندھ کے اندر رہتے ہوئے, کراچی کی نمائندگی آپ کی ہے, تو آپ کے مسائل حل کہاں سے ہوں گے؟ تو یو مسٹ تھنک پازیٹیولی اینڈ ایکٹ پرویکٹیولی نا. پولیٹیکل سوچ بھی تو ہونی چاہیے نا. کیا صرف ووٹ لینے کے لیے لسانیت کا نعرہ لگایا, ووٹ لے لیا, اس کے بعد آپ اپنے کانسٹیچوئنٹس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چیز نہیں, آپ دکان پہ وہی آئٹم پروڈکٹ ڈسپلے کرتے ہیں جو بکتا ہے نا, تو وہ جو اس بیانیے پہ واپس آ گئے, حالانکہ آپ نے دیکھا پی ایس پی بنی بیچ میں, وہ بھی اس بیانیے پہ نہیں تھے, انہوں نے بھی پاکستان کا نعرہ لگایا تھا, لیکن اگر وہ واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو لگ رہا ہے کہ اسی میں ان کی جو سولونسی یا ان کا جو سسٹینیبلٹی اسی بیانیے میں ہے, ورنہ نہیں ہے, کوئی پرفارمنس تو ہے نہیں. جی اچھی بات, اگر ان کو ایسا لگ رہا ہے تو اچھی بات ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو ہونی چاہیے. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے, میں تو اس سے بھی منع نہیں کر رہا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں آپ نے بیانیہ بنایا الیکشن جیتنے کے لیے, اب کیا کرنا ہے؟ آپ الیکشن جیت گئے نا, آپ کو بھی ایک سال ہونے کے آگے نا, فروری آنے والا ہے. آپ نے کیا کیا ایک سال میں؟ اب کیا کرنا ہے؟ جہاں جا کے آپ نے اتحاد کیا, کیا وہاں سے آپ نے کراچی کو, اپنے کانسٹیچوئنٹس کو, اپنی کانسٹیچوئنسیز کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ کوئی پروجیکٹ لے کر آئے, کوئی اور مسائل حل ہوئے؟ نہیں. تو آپ بیٹھ کر آپ بھی سوچیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ ووٹ لینے کے بعد جو آپ کا ووٹر آپ سے امید کرتا ہے وہ تو آپ اس کی پوری نہیں کر رہے. وہ تو آپ کی پوری ہوگی سندھ کے اندر اس گیپ کو ختم کر کے, سندھ کے اندر مہاجر اور سندھی کو ایک کر کے, سندھ کے اندر سندھ کی لیڈرشپ کے ساتھ کولیبریشن پارٹنرشپ کر کے, اور سندھ کے لیڈر جو ہیں, جو ملک کے لیڈر ہیں, جو ینگ بندہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ بہت ویلکمنگ ہے. مجھے اس پارٹی میں ویلکم کیا گیا ہے نا. کس لیے ویلکم کیا گیا؟ زرداری صاحب نے بلا کے مجھ سے پہلی بات یہ کی تھی کہ آپ کو لینے کا مقصد یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ خواہش ہے, بلاول بھٹو صاحب کی خواہش ہے کہ جو اربن رورل ڈیوائیڈ ہے, انہوں نے سندھی اور مہاجر ڈیوائیڈ نہیں لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ اربن اور رورل ڈیوائیڈ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم کام بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں, بس یہ لوگ ہم سے صرف محبت کریں, ووٹ بے شک نہ دیں. تو محبت کریں, ووٹ اپنا رکھیں, پھر پالیسی اپنی رکھیں, بیانیہ اپنا رکھیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. مطلب جو پاپولیرٹی والا جو وائڈ ہے, آپ نے کہا نا کہ ایک ڈیلیوری ہے, ایک پاپولیرٹی ہے, پھر ایک ووٹ ہے, تو وہ وائڈ جو آپ کو لگتا کہ آپ پارٹی میں ہے بھی کہ بلاول فل کریں گے, لیکن بطور ابھی دیکھا جائے تو وہ خالی پڑا ہے, وہ بلینک ہے, اس پر ادھر کوئی بھی فل نہیں کر سکا. حافظ نہیں اٹھے تھے لیکن وہ بھی اپنی فل کر سکے, نہ ایم کیو ایم کی قیادت میں کوئی اس قابل تھا کہ اس کو فل کر سکتا. الطاف حسین یادو, اب عمران خان تھے لیکن وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے, تو وہ بھی پھر زیرو پر آ گئے. تو اٹ از اوپن ناؤ, جو وائڈ ہے ابھی بھی بالکل ویسی کا ویسی. میں سمجھتا ہوں وائڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اپنے مسیح کی طرف. کراچی کے لوگ اب میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے الیکشن جو کراچی کے ہوں گے, بے شک وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں یا جنرل الیکشن, تو جب بھی ہوں,
کراچی کا ووٹ اب جذباتی ووٹ نہیں ہوگا. کراچی نے جذباتی ووٹ دے کے دیکھ لیا, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں شہر میں کام کون کر رہا ہے, شہر کی خدمت کون کر رہا ہے, کون شہر میں کام. رضا صاحب یہ بھی ہم نے ایک سوال رکھا ہوا ہے, یہ میں لوگوں کا کافی آتا ہے سوال کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کی جو تکمیل ہے وہ اب لوگوں کے لیے تو دے ڈونٹ نو دا ریزنز, بٹ وہ جو ٹارگیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی, شہری مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں. اس ترقیاتی منصوبے کے اپنے فائدے اپنی جگہ, لیکن اگر ایک 30 کلومیٹر کا پروجیکٹ جس کا 9 کلومیٹر 4 سال میں اگر پورا ہوتا ہے یا 3 سال میں پورا ہوتا ہے, یا کوئی اور جیسے یونیورسٹی روڈ ہے, تو اس کی جو اپنی ڈیفیکلٹیز, ٹریفک کنجیشن اور دیگر مسائل وہ اپنی جگہ ہیں. تو یہ کیسے انشور کرے سندھ گورنمنٹ, یا کیسے پیپلز پارٹی انشور کرے گی کہ لوگوں کو مسائل نہ ہو؟ یہ تھوڑا مشکل ہے, لوگوں کو مسئلہ رہے گا, لیکن گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ کرے اور پروجیکٹ کنسیو کرے جو میگا پروجیکٹ ہو, مثال کے طور پہ سڑک کا پروجیکٹ ہے, تو اس میں پھر ان کو یہ فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے عوام کے لیے کہ جب تک یہ پروجیکٹ ہو رہا ہوگا تو اس کا بائی پاس کہاں سے ہوگا, لوگ کہاں سے ٹریول کریں گے, کیسے کریں گے, ان کی فیسیلیٹیشن کیسے ہوگی. میں سمجھتا ہوں وہاں تھوڑی کمزوری ہے کہ وہ جو آپ کو پروجیکٹ بناتا. پھر دوسرا, کراچی اب ایک کنجسٹڈ ہو گیا نا, کنجسٹڈ علاقے سے اگر آپ نے بڑا پروجیکٹ نکالنا ہے وہ تو ویسے ہی بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور پھر اگر اس علاقے میں آپ کی پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو ملٹیپل, اس کے اندر بھی ملٹیپل ہوتے ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, متعلقہ وزیر کا کام ہے, متعلقہ ایڈمنسٹریٹو عملے کا کام ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ کرے تو جو اس کا رستہ نکالنا ہے عوام کے لیے کہ ان کی روزمرہ کی زندگی کم سے کم متاثر ہو, ان کے لیے کم سے کم پریشانی, اور پروجیکٹ ٹائملی جو ہے وہ ڈیلیور ہو, یہ انشور کرنا. لیکن یہ انشور نہیں کیا گیا ابھی. جیسے ابھی تو ٹریفک کے مسائل ہیں, کنجیشن کے مسائل ہیں, جو سفر 10 منٹ میں ہوتا تھا وہ 30 منٹ میں یا 40 منٹ میں ہو رہا ہے, اور یہ اس کی وجہ سے لوگ, جب وہ پروجیکٹ بنے گا جب کی بات ہے, لیکن ابھی تو سفر کر رہے ہیں اور وہ خوش نہیں ہے. یہ بات تو ہے رضا صاحب. یہ بالکل بات ہے, اس کے لیے معذرت کی جا سکتی ہے لوگوں کے ساتھ, اور لیکن اگر آپ لوگوں کو انفارمڈ رکھیں, دیکھیں لوگ پریشان ہیں, اور اگر آپ ان کو انفارمڈ رکھیں نا کہ آپ کی پریشانی فنا ڈیٹ تک ختم ہو جائے گی, لوگ پھر بھی صبر کر لیتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کمپلیشن ڈیٹ نہیں دیتے, تو وہ 1 مہینے کی پریشانی تو برداشت کر لے گا, لیکن 1 مہینے کے اگر آپ اس کو 1 سال تک اسی طرح دھول مٹی میں رکھیں گے تو پھر اس کا غصہ جائز ہے. ویری ٹرو. اچھا, ملک کی مجموعی سیاست پر اور پی ٹی آئی اور حکومت کی ڈیل کے اوپر ایک بریک کے بعد ہم آئیں گے, تو اس پہ گفتگو کریں گے کہ آخر معاملات وہ کس طرح بڑھے. رضا صاحب موجود ہیں. ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. کراچی کی سیاست, شہر کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ شہر کے بنیادی مسائل, امن و امان کا قیام ہو یا سڑکوں کی تعمیر یا زیر تعمیر منصوبے, اور خاص طور پر جو کرمنل ایکٹیویٹیز ریسنٹلی دیکھی اس پہ گفتگو ہوئی. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین ڈیل یا نو ڈیل ہے؟ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کا اپنا مستقبل کیا ہے حالیہ فیصلے کی نظر میں؟ اور پھر امریکہ کے اندر جو سیاسی تبدیلی ہے اس کا اثر پاکستان کی سیاست پر کیا پڑے گا؟ رضا ہارون صاحب, پہلے تو امریکی سیاست کا پاکستان میں آپ کو اثر نظر آتا ہے, خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی کے تناظر میں؟ نہیں, امریکی سیاست کا اثر تو رہے گا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب چونکہ ایک بہت ہی بولڈ قسم کا انپریڈکٹیبل انڈیویجول ہیں, تو وہ تو جب کوئی بات کریں گے جب ہی کریں گے, یو کی ناٹ پریڈکٹ. اور جس طرح سے آپ نے پچھلے 2 دن میں ان کے اعلانات سنے اور جو ان کے پلان سن رہے ہیں کینیڈا کو لے کر, گرین لینڈ کو لے کر, تو ان کی پرائرٹی لسٹ میں بہت ساری اور چیزیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کسی بھی بیان سے یہاں کسی کورٹ کے میٹر کے اندر کوئی فرق پڑے گا. وہ ایشو ریزالو ہوگا مذاکرات سے ہی اور عدلیہ سے. اچھا, اور پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہوں گے مذاکراتی کمیٹی سے یا کسی بیک ڈور چینل سے, یا یہ مزید مشکلات نظر آتی ہیں آگے آپ کو بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ سفان بھائی, بیک ڈور چینل ہو یا نہ ہو, سیاسی جماعتیں ہیں نا, ان کی اپنی بھی کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہونی چاہیے نا, کہ پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی آپشن بچا ہی نہیں, سب ٹرائی کر کے یہاں آئے نا. فائنل کال, لاسٹ کال, اور لانگ مارچ, اور دھرنا, اور ڈیڈ لائن, اور پتہ نہیں کون سی ریڈ لائن, اور آخری کارڈ, یہ سب استعمال کر کے ہیں. ایسا نہیں کہ انہوں نے استعمال کرنی ہے چیزیں. اسلام آباد پہ مارچ, جب وہ تمام چیزیں ان کو اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو کرنے میں ناکامی ہوئی ہے, تب انہوں نے جو مذاکرات کو تیار نہیں تھے خود آفر کی نا مذاکرات کی. تو یہ خوشائند بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہماری اسٹریٹ کے اوپر ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جلاؤ گراؤ, وائلنس کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ان کی پارٹی کا سروائیول ہے, جبکہ ان کے لیڈر کو ابھی سزا بھی ہو چکی ہے.
تو بڑے ان کے پاس مختلف چیلنجز ہیں، پرابلمز ہیں. پولیٹیکل سٹرکچر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ بالکل فارغ ہے. میں نہیں دیکھتا اس کا سیاسی جماعت. وہ چند لوگ ہیں جو لائلز ہیں، فینز ہیں، وہ بانی کے آس پاس رہتے ہیں، وہی نمائندگی کرتے ہیں. سو مچ سو کہ ان کی چیزوں کی، ان کی پروگرامز کی اناؤنسمنٹ تک جو ہے وکیل آ کے کرتے ہیں. سیکرٹری جنرل نہیں کر رہا ہوتا، سیکرٹری اطلاعات نہیں کر رہا ہوتا، چیئرمین نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ ان کی پارٹی کا بڑا فلا ہے. تو ان کو بڑے ملٹیپل چیلنجز ہیں. دوسری طرف گورنمنٹ کے پاس بہت بڑا چیلنج ہے. کوئی بھی گورنمنٹ سفان بھائی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کی گورنمنٹ چل رہی ہے اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو. تو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو اس گورنمنٹ کے لیے تو خواہ کے چیلنج ہے. اکنامک پروگریس کیا ہے، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، پروگریس دور کی بات ہے. تو گورنمنٹ کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلٹی چاہیے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہے کہ مذاکرات میں بیٹھ کر افہام و تفہیم سے کچھ دو، کچھ لو، کچھ بیچ کی بات ہو. اور ذہن میں دونوں طرف یہ ہونا چاہیے کہ پارٹی اسپیسیفک یا پرسن اسپیسیفک ایشوز کے اوپر ہم معاملات پہ بات چیت کر لیں. اس سے پاکستان کا کیا بھلا ہوگا؟ لیکن آپ نے کہا کہ ایک تو جوڈیشل جو پروسیس ہے اس وہ تو ریڈ لائن ہے نا، وہ تو گورنمنٹ بھی چینج نہیں کر سکتی. جو عدالتی معاملات ہیں یا جو عدالتی فیصلے ہیں یا عدالتی فیصلے آنے ہیں، اس میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ یعنی ایز اے اسٹیٹ پروزیکیوشن اپنی واپس لے لے، کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ نہیں، وہ گورنمنٹ کے پاس اپنے بڑے میکینزمز ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ پروسیکیوشن کا کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور جب ایسی کوئی فیسیلیٹیشن کرنی ہو کسی کو تو پھر پروسیکیوشن میں جو ایڈوانٹیج دیا جا سکتا ہے ایکیوزڈ کو وہ دے دیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ جیسے بعض جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ضمانتیں صرف اٹکی ہوئی رسیں کہ پروسیکیوشن نے وہ ضمانت کو رکوایا ہوا ہے، تو ضمانتیں وہ پروسیکیوشن اپنا اعتراض واپس لے سکتی ہے سمپل ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر، وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ لیکن پروسیکیوشن یا گورنمنٹ جوڈیشری کو نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ فلاں کیس میں جو ہے ہاتھ ہولہ رکھ لیں یا ان کو ریلیف دے دیں. یہ جوڈیشری اور گورنمنٹ کا معاملہ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری الگ الگ برانچ ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وقت بدل گیا ان کا پی ٹی آئی کا، یا بدلنے والا ہے، یا یہ مشکلات رہیں گی ایسی؟ یہ اس بارے میں کیا اسسمنٹ ہے آپ کی؟ ان کو خود بدلنا ہوگا نا. پہلے تو وہ خود بدلیں گے تو وقت بدلے گا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر بڑی لینینسی آ گئی ہے بیانات میں. دیکھیں نا، ایک وقت تو کہتے تھے ہم مذاکرات پہ نہیں بیٹھیں گے، بیٹھ گئے. ان سے بات نہیں کریں گے، کر لی. ایک وقت وہ تھا کہ ایک دوسرے کو مطلب ایسے بیانات آتے تھے کہ جیسے ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، لیکن وہ بیانات ہلکے ہو گئے، بیٹھ گئے ایک جگہ پہ. تو آہستہ آہستہ وہ یہ کہہ رہے تھے مذاکرات کے ہم لکھ کر نہیں دیں گے، لکھ کر دے دیے. پھر اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی سزا ہو گئی تو مذاکرات نہیں کریں گے. بانی نے کہا نہیں بھائی سزا بھی ہو جائے تو مذاکرات کرو. تو ول نظر آتی ہے، انٹینٹ نظر آتی ہے. اور ابھی تازہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو چوتھی نشست نہیں ہوگی، اور حکومت کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ شاید جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی. تو ابھی ریسنٹ یہ ہے اس پہ. جی، یہ ساری وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جو کہ ہوتی ہیں. وہ پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر. گورنمنٹ پریشر کو کتنا لیتی ہے یہ تو جب وہ کمرے میں بیٹھیں گے، ٹیبل پہ بات چیت ہوگی، وہاں پہ طے ہوگا نا. اس سے پہلے چونکہ وہ اپنی ڈیمانڈ دے چکے ہیں تو اب ان کی طرف سے ایسے بیانات آنا. ایک بات بس غلط ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں کہ 31 جنوری تک حل نہیں ہوا تو یہ جو وہ ڈیٹس دے دیتے ہیں نا، پھر ان سے کچھ ہو نہیں پاتا ہے. یہ ان کی بڑی ویکنس ہے. لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ڈائلاگ کا حصہ ہوتا ہے کہ پریشر بڑھا کے رکھنا. ٹھیک ہے، تو انہیں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملات کیسے بڑھیں گے. رضا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آج پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. مختلف سیاسی معاملات، کراچی شہر کا مجموعی سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہوئی. آپ کا فیڈ بیک ناظرین ہمیں ملے گا فیس بک ایمیلز اور ایکس پر، جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.